1400 سال ہو گئے، بندے ابھی تک اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں، تیری نماز غلط ہے میری نماز ٹھیک ہے، تیرا وضو غلط ہے میرا وضو ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ وعلیکم السلام۔ جس کا امام ٹھیک اس کی نماز ٹھیک، جس کا امام ٹھیک اس کا وضو ٹھیک، جس کا امام ٹھیک اس کا روزہ ٹھیک، کیونکہ عمل قبول ہونے ہیں امام کی وجہ سے۔ اس لیے تو اللہ نے قیامت وقت جو دن تھا، اللہ نے پورا منظر قرآن میں لکھ دیا۔ خدا نے کہا میں نے قیامت والے دن بندے نہیں اٹھانے کہ اٹھو اپنے اپنے اعمال لے کے، نہ، خدا نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمہیں بلائیں گے تمہارے امام کے نام پہ۔ پہلے امام آئیں گے، پھر ماننے والے آئیں گے، آگے امام کھڑا ہوگا پیچھے ماننے والے کھڑے۔ اگر امام گیا جنت میں تو ماننے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کچھ امام خود بھی جہنم میں جائیں گے، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے چلے جائیں گے۔ بندے پریشان ہو سکتے ہیں، ہم مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں مالک جنت بھی ہے۔ جنت ملنی ہے امام کی وجہ سے، کیونکہ امام اچھا ہوگا تو ماننے والے پار ہو سکتے ہیں۔ سادہ ذہن بیٹھے ہیں، بات بڑی آسان کر دیتا ہوں، مرید گنہگار ہو گزارا ہو جاتا ہے، پیر گنہگار نہیں ہونا چاہیے، رہبر اچھا ہونا چاہیے۔ وہ قافلے لٹ جاتے ہیں جن کا میر کارواں اچھا نہ ہو۔ ہم دنیا کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں ہم گناہگار سے، امام تو پاک ہے۔ ذاکر اہل بیت برادر وقار جناب قلب عباس سلوی صاحب تشریف لے آئے، ہم خطا کار سے، ہمارا امام پاک ہے۔ سفارش کرنی ہے امام نے، جسے سفارش کرنی وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بڑی سادہ باتیں، بڑی سادہ گفتگو۔ موٹر سائیکل کے کاغذ پورے نہ ہوں، پولیس والے بچے کو روکیں، پولیس والے بچے کو حوالات میں بند کر دیں، تو گھر کا بزرگ تھانے اسے لے کے جاتا ہے جس کی تھانے میں چلتی ہے۔ وہ کہتا ہے بچے سے ہو غلطی گئی ہے، اب سفارش چاہیے۔ سفارش وہ ڈھونڈتا ہے جو اتنا معزز ہو، اتنا قابل عزت ہو کہ اس کی بات مانی جا سکے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ چھوٹے کیس میں کوئی اندر ہو اور بندہ کسی اشتہاری کو سفارشی لے جائے۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ اگر ایسا کوئی کر بھی دے تو جو لے کے گیا، جس کو لے کے گیا، جس کو چھڑوانے گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک غلط سفارش نے 3 بندے مروا دی۔ اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ تھانے میں اللہ کی عدالت میں، توجہ میری طرف رکھیے، میں انتہائی سنجیدہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں، اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ آپ نے تھانے اسے لے کے جانا جس کی تھانے میں چلتی ہے، اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے۔ وحد گھر تیرے نبی کا گھر ایسا ہے جسے اللہ نے شفاعت کا تاج پہنایا۔ فرشتے گناہگار کو پکڑ کے جہنم لے کے جا رہے ہوں، یہ ہاتھ چھڑوا کے لا سکتے، چھوڑ ہمارا ہے۔ سفارش صرف انہی کی چلتی ہے، جس نے ان کی سفارش دیکھنی ہو، انہوں نے ایک رات میں حر کو علیہ السلام کر دیا تھا۔ امام بہتر ہونا چاہیے، امام اچھا ہونا چاہیے، امام ایسا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ماننے والا بھی کامیاب ہو سکے۔ اس لیے خدا نے ایک سوال قبر میں رکھا ہے، ایک قیامت میں رکھا ہے۔ چند سوال فرشتوں نے قبر میں پوچھنے، کچھ قیامت والے دن پوچھنے۔ اعمال جتنے بھی ہیں ان کے سوال قیامت کو ہونے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے سوال قیامت میں۔ قبر میں ایک بھی عمل کا ثواب نہیں ہونا، کوئی عمل کا سوال نہیں ہوگا، تیری نمازیں کتنی تھی، تیرے حج کتنے تھے، تو نے روزے کتنے رکھے۔ قبر میں پوچھا جائے گا عقیدہ،
من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ من کتابوں کا، تیری کتاب کیا ہے؟ من قبلتوں کا، تیرا قبلہ کیا ہے؟ من اماموں کا، تیرا امام کون ہے؟ اگر تو قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہوا تو پھر قیامت والے دن نمازیں دیکھی جانی ہیں۔ تو اگر قبر میں امام والا جواب ہی غلط ہو گیا تو فرشتوں کو پتہ چل جائے گا کہ جس کا امام ہی ٹھیک نہیں، تو پھر نمازیں تو امام کی وجہ سے پڑھی ہیں نا۔ تو اس لیے تو امام والا جواب قبر میں پوچھ لینا ہے۔ اس لیے تو ہم اپنے مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، ہم اسے قبر میں لٹا کے ایک بندہ لحد میں اتارتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس کے کاندھے پکڑ، وہ کاندھے پکڑتا ہے اور مولوی قبر کے سرحانے بیٹھ کے اسمع افہم سن سمجھ، تو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو اپنا قبلہ مانتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں دو فرشتے آئیں گے، وہ تجھ سے تیری امام کے بارے میں سوال کریں گے۔ گھبرانا نہ، بول کے جواب دینا، علی میرا امام، حسن میرا امام، حسین میرا امام، سجاد میرا امام۔ اس مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دے رہا تھا، قبر میں 12 کی کیوں دلوا رہا؟ جہنم میں جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والا ہر کوئی جنت میں جائے گا، اور یہی ممبر پہ علم عباس کی عزت کی قسم کھا کے دعویٰ کرنے کے تیار ہوں، بندہ دشمن ہو علی کی ولایت کا چلا جنت میں جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں آگے علی ولی اللہ کی وجہ سے جنت مل جائے گی، آگے پھر جنت کے درجے ہیں، جنت بھی ایک نہیں ہے، جنت کے درجے ہیں، 7 جنتیں ہیں معصوم کہتے ہیں، معصوم فرماتے 7 جہنمیں ہیں۔ اللہ نے جنتیں بھی 7 رکھی ہیں، دوزخیں بھی 7 رکھی ہیں۔ معصوم فرماتے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے نا، اسے خلد بری کہتے ہیں۔ یہ جناب سیدہ نے مخصوص کی ہوئی ہے۔ سائل نے ہاتھ باندھ کے پوچھا تھا، مولا اس جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ اس جنت میں تو صرف نبی اور مرسل جائیں گے، ہم جیسا اس جنت میں کہاں جا سکتے جو اتنی اعلیٰ ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، اس جنت میں جانے کے لیے ایک ہی شرط ہے، حسین کا عزادار ہو۔ شبیر کا عزادار ہے تو خلد بری میں جائے گا۔ اور مولا جہنموں میں سب سے خطرناک جہنم کیا ہے؟ امام نے فرمایا حاویہ اس کا نام ہے، گہری ترین دوزخ ہے، بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، اتنی خطرناک ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حاویہ سے پناہ مانگو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حاویہ کیا ہے۔ بندے نے جعفر صادق سے پوچھا، مولا یہ حاویہ جہنم کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی گناہ ہے، ہمارے دادے علی کی ولایت سے دشمن ہے۔ صرف علی ولی اللہ کا دشمن جو ہے وہ چلا جائے گا حاویہ میں، اور حسین کا عزادار جائے گا خلد بری میں۔ ایک بندے نے کوفے میں آ کے مولا علی کے قدموں میں گر کے پوچھا، اسے کہا یا علی یہاں آپ سے محبت ہے تو یہاں آپ ہر مشکل میں ہماری مدد کرتے ہیں، جیسے یہاں کرتے ہیں وہاں بھی کریں گے؟ قیامت والے میدان میں ہماری مدد آپ کر لیں گے؟ وہاں تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ جو علی نے جواب دیا، جواب سننا، علی مسکرا کے فرماتے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں علی تمہارا انتظار کرے گا۔ تم میرا انتظار نہیں کرو گے، تم میرا انتظار نہیں کرو گے، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اس نے کہا مولا اگر وہاں تک پہنچ گئے تو وہاں اتنا رش، نفسا نفسی کا عالم، پیاس سے زبان حلق سے باہر، اولاد بچوں کو نہیں پہچانے گی، بچے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، اتنے نفسا نفسی کے عالم میں اگر ہم وہاں پہنچ بھی گئے تو یا علی کوئی نشانی بتائیے، آپ تخت پہ ہوں گے، آپ تاج پہنے ہوں گے، آپ پردے کے پیچھے ہوں گے، آپ دائیں کھڑے ہوں گے، آپ بائیں کھڑے ہوں گے، کوئی نشانی بتائیں جہاں ہم پہنچے اور وہاں سامنے آپ بیٹھے ہوں۔ علی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا۔ اسے کہا یا علی اگر آپ تول رہے ہوں گے تو اگر ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے تو آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ علی فرماتے وہاں تک پہنچانا، رہ گئی تمہارے اعمال کی کچی کمی، اسے ہم ایسے پوری کر دیں گے جب فرشتے ایک پلڑے میں گناہ رکھیں گے، دوسرے میں نیکیاں رکھیں گے، اگر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو، ایک میں گناہ رکھو، دوسرے میں ولا رکھو، پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت تمہیں جنت میں لے کے